پختونخوا کے لوگ بھی ان علاقوں کے اندر نہیں گئے. گلگت بلتستان کوئی ایسی علاقہ نہیں جو میں نے نہیں چھوڑا. سندھ کے اندرون سندھ میں گیا اور ادھر میں نے جو غربت اندرون سندھ اور بلوچستان میں دیکھی میں نے دنیا میں اتنی غربت کہیں نہیں دیکھی. لوگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, میں نے وہ چیزیں دیکھی جو مجھے کبھی پتا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی پاکستان میں ہوتا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو میں کبھی نہیں بھولتا. آج سے 13 سال پہلے بلوچستان میں خشک سالی آ گئی, بارش نہیں ہوئی, مویشی مرنا شروع ہو گئے. زیادہ تر تو لوگ مویشیوں کے پر زندگی گزارتے ہیں, تو کیمپ بنائے گئے ان کے لیے. تو میں وہ کیمپوں کے اندر پھر رہا تھا تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو مسلسل رو رہی تھی اور اس کے بال بکھرے پاگل لگ رہی تھی. تو میں نے اس کے آدمی سے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ذرا غور سے سنیں, یہ ہمارے ملک میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ غور سے سنیں, کیونکہ میری زندگی کا بڑا حصہ برطانیہ میں گزرا اور ادھر جو میں نے انسانیت دیکھی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں جو بھی آپ میں سے برطانیہ کبھی کوئی کسی کو جانا ہو, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا بہتر دھیان رکھتے ہیں ہمارے انسانوں سے. ان کے جانوروں کے حقوق زیادہ ہمارے انسانوں سے. جب پوچھا کہ کیوں یہ عورت بالکل پاگل ہوئی ہے, یہ ذرا سنیں اس نے مجھے اس عورت کے خاوند نے کیا بتایا. بھیڑ بکریوں پہ اور ہم گزارا کرتے تھے, مویشیوں پہ. بارش نہیں ہوئی, گھاس سارا سوکھ گیا. ہم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہمیں تو یہاں سے جانا پڑے گا. تو میرا ایک بچہ معذور تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم اب کیسے وہ معذور بچے کو لے کے جائیں گے, کیونکہ کافی دور جانا تھا. انہوں نے یہ ذرا غور سے سوچے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. وہ بیچارے معذور بچے کو گھر پہ چھوڑ کے اور سارا خاندان جب جا رہا تھا تو کہتا وہ معذور بچے کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ جب اس کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے تھے, اور وہ اس کی ماں کہتی اس کے کانوں میں گونجتی ہیں اس بچے کی چیخوں کی آوازیں جب اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے. یہ ہے ہمارا ملک میں انسانوں کا حال. کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے کہ ہیلی کاپٹر کر کے ایک علاقہ دیکھ لیتا اور یہ جو بیچارے لوگ تھے ایسے ان کو اٹھا کے لے آتے. کسی مغرب ملک میں یہ نہیں ہونا تھا. یہ ہمارے ملک میں کتنے ایسے واقعے ہوتے کہ بیچارے انسان, کوئی قدر نہیں ہے انسان کی جان کی. تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا, کبھی اللہ کی برکت ہمارے ملک میں نہیں آئے گی جب تک ہمارے میں انسانیت نہیں آئے گی, انسانوں کی قدر نہیں آئے گی, جب تک ہم یہ ظلم کا نظام نہیں ختم کریں گے, جب تک یہ جو بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے, یہ جو مگرمچھ ہیں یہ کھا کھا کے ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر, پہلا ارب دوسرا ارب تیسرا ارب 100 ارب, پہلے خود پیسہ بناتے ہیں پھر بچے شروع ہو جاتے ہیں اربوں روپیہ بنانے. جب تک میرے پاکستانیوں آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی وہ قرآن کی آیت ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اللہ کا حکم ہے, آپ کے اوپر اس نے جہاد فرض کی ہوئی ہے. جہاد اگر کوئی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد سے عظیم چیز کوئی نہیں. آج مغرب کے اندر ان کے معاشرے زندہ ہے. کوئی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے سارا
معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے ناانصافی کے خلاف اگر وہ مسلمانوں کو جہاد کر رہے ہوں. میں نے اپنے سامنے دیکھا, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق کے خلاف جنگ کی. 20 لاکھ برطانیہ کے لوگ سڑکوں پہ نکلے, 20 لاکھ, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ آپ جنگ غلط لڑ رہے ہیں, وہ انسان بچتے ہیں, ان پہ بمباری کر رہے ہیں. ہم نہیں اتفاق کرتے حکومت کے ساتھ کہ وہ انسانیت کا قتل کر رہی ہے. برطانیہ کے لوگ تھے, مسلمان نہیں تھے. اس لیے اللہ کی برکت ہے, اس لیے وہ خوشحال ہیں. اور اس لیے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت علی نے جب کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہے, جتنے اس کے ساتھ کوئی لیفٹ ونگ, کوئی رائٹ ونگ, کوئی دینی مولانا, کوئی سیکولر, سارے ایک چیز پہ متفق ہیں کہ تحریک انصاف اگر کامیاب ہو گئی ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے آپ کو موقع دیا اپنی تقدیر بدلنے کا. میں آپ کے سامنے, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ میری قوم میں وہ شعور پیدا کر کہ اس موقع کو وہ جانے نہ دے اور اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کا مستقبل بدلے, تاکہ یہ وہ پاکستان بنے جس کی علامہ اقبال نے ایک دفعہ خواب دیکھی تھی. جب تک وہ پاکستان, انگریزی میں ایک سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن, نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. جس قوم کا نظریہ مرتا ہے وہ قوم مر جاتی ہے. یہ ایک نظریے پہ قوم بنی تھی. اسلامی فلاحی ریاست ایک انسانیت کا نظام اور ایک عدل اور انصاف کے نظام پہ قوم بنی تھی. جب تک ہم اس نظریے پہ واپس نہیں جاتے اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, جب تک ہماری قوم فیصلہ نہیں کرتی کہ جو مرضی ہو جائے, اب ہم نے ان کو اس قوم کی سربراہی نہیں کرنے دینا. وہ ایک نپولین نے ایک دفعہ کہا کہ 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو وہ ہرا دے گی 100 شیروں کی فوج جس کا سردار نواز شریف ہو. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, سکون کی شان بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, سکون کی شان بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا. اور جب ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اب مسلمانوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست میں سارے برابر کے شہری تھے, چاہے وہ مسیح تھے, چاہے وہ یہودی تھے, چاہے وہ مسلمان تھے, سب برابر کے شہری تھے. دنیا کے گریٹ لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میثاق مدینہ, جو چارٹر آف مدینہ سائن کیا تھا, اس کے اندر ایک قوم کا تصور دیا تھا کہ ہم سب کے لیے, ہم سب کا